الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم رمضان سلمت سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، انسان کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے انسان اس کی فرما برداری اور اس کی تعظیم کرتا ہے. اپنی بات کو منوانے کے لیے پہلے کسی کے دل میں اس کی عظمت بٹھانی پڑے گی، اپنی عظمت اس کے دل کے اندر بٹھانی پڑے گی. جب انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ یہ پیغام کسی بڑے کا ہے تو انسان اس کو آسانی سے فالو کر لیتا ہے، اس پر آسانی سے عمل کر لیتا ہے. اور اگر انسان کے دل میں اس کی عظمت ہی نہ ہو، اس کی قدر ہی نہ ہو، تو پھر انسان اس کام کو کرتا نہیں ہے بلکہ یوں ہی درگزر کر دیتا ہے. ارے چھوڑ یار، ایسے تو کہتے ہی رہتے ہیں. اور جب یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ پیغام پی ایم کی طرف سے ہے تو پھر انسان بڑی ہوشیاری کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے کہ کہیں اس کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں اس کے حکم کے خلاف قدم نہ اٹھ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کے لیے عطا فرمایا. پہلی امتوں کے لیے یہ فضیلت نہیں دی گئی. یہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا. صرف اس امت کو، صرف ہمارے لیے خاص یہ تحفہ دیا گیا ہے. یہ انعام صرف ہمارے لیے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت یوں بیان فرمائی. ایک حدیث میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں خطاب فرمایا، مسجد نبوی میں بلایا. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. شہر مبارک فی، برکت والا مہینہ آ رہا ہے. ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کثرت. برکت کا ہونا الگ چیز ہے، کثرت کا ہونا الگ چیز ہے. اس کی مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ 4 روٹیاں ہوں اور ایک آدمی ان کو کھا جائے اور پھر بھی پیٹ نہ بھرے، یہ رزق ہے کثرت والا. اور ایک طرف ایک روٹی ہو اور 2 آدمیوں کا پیٹ بھر جائے، یہ رزق ہے برکت والا. تو یہ مہینہ برکت والا مہینہ بتائے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں اس ماہ مبارک کی عظمت کو بٹھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون،
ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ اکرام چونک گئے، ہوشیار ہو گئے، چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا انزل الوحی، یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ عدو حضر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آپ نے دور سے دیکھ لیا ہو، کوئی دشمن آ رہا ہے؟ کس سے ہم ہوشیار ہو جائیں؟ کس کے لیے تیار ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عمر، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو صحابہ کے دل میں بٹھایا کہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے تو حدیث میں فرمایا من سلم رمضان سلمت سنہ، جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ رمضان جیسے اور مہینے ہمارے روٹین میں ہیں، اور مہینوں میں ہمارا کام بند نہیں ہوتا، اور مہینوں میں کاروبار کم نہیں ہوتا، اور مہینوں میں جتنی عبادت ہے اتنی رمضان میں رہتی ہے۔ رمضان ہمارا روٹین میں بنا ہوا ہے، روٹین میں چلا ہوا ہے۔ یہ رمضان آیا، اب اگلا آ جائے گا، پھر اس سے اگلا آ جائے گا۔ کبھی کسی کی زندگی میں 10 رمضان آ گئے، کسی میں 20 آ گئے، کسی میں 30 آ گئے۔ ہمارا روٹین کا ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو عام مہینوں جیسا مہینہ ہے، آئے گا پھر چلا جائے گا، اگلی دفعہ پھر آ جائے گا۔ ہمیں اس کی عظمت کا نہیں پتہ، ہمیں اس کی برکتوں کا نہیں پتہ، ہمیں اس کی خیر کا نہیں پتہ کہ یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری لازماً ہے، ضروری ہے کہ رمضان کا 1 سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے، 1 لمحہ بھی ہمارا سستی میں نہ گزر جائے۔ جیسے باقی دنوں میں آدمی یہ سوچ لے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے عزیز ہوں گے، کتنے قریبی ہوں گے، کتنے رشتہ دار ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ یہ روٹین کا رمضان ہے، اگلا آئے گا، اگلے میں دیکھی جائے گی۔ وہ آج اس رمضان میں ہمارے درمیان میں نہیں۔ کیا پتا ہمیں بھی وہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو سکتا ہے یہی رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، ابھی تو 5-6 دن باقی۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس رمضان کی 1 سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ اس کی تیاری کیا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے کاروبار کا ایسا روٹین بنا لیں کہ رمضان میں ہمارا کاروبار اگر ہم بالکل بند نہیں کر سکتے، اپنی دکانیں بالکل بند نہیں کر سکتے، تو ایسی ترتیب بنا لے کہ ہمارا رمضان میں زیادہ وقت مسجد میں، زیادہ وقت ذکر الہی میں، زیادہ وقت تلاوت میں لگتا رہے، ہمارا رمضان میں زیادہ وقت کاروبار میں خرچ نہ ہو۔ ہم رمضان میں یہ نیت کر لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزار لو، تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم رمضان میں کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، آنکھ سے گناہ نہیں کریں گے، زبان سے کوئی غلط بول نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ مکر و فریب نہیں کریں گے۔ اپنے دل کو صاف کر لیں کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوگا، ہم اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیں گے۔ ہم رمضان میں یہ عزم کر لیں کہ ہم نوافل کی پابندی کریں گے، ہم تہجد کی پابندی کریں گے۔ جب ہم یہ عزم کر لیں گے اور رمضان ہمارا اس طریقے سے گزر جائے گا کہ ہماری نظر بھی گناہ سے محفوظ ہے، ہاتھ بھی گناہ سے محفوظ ہے، پیر بھی گناہ سے محفوظ ہے، زبان بھی گناہ سے محفوظ ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ پورا سال اللہ
اللہ ہمارے ان اعضاؤں کی گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اس کو روٹین نہ سمجھیں، عام مہینوں جیسا مہینہ نہ سمجھیں کہ یہ تو عام مہینوں جیسا مہینہ ہے، جیسے اور مہینے آئے، پہلے مہینے آئے وہ گزر گئے، رمضان آئے گا وہ بھی گزر جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک میں ہم اس چیز کا عہد کر لیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے۔ ہم ساتھیوں کے ساتھ مشورے کرنے میں، ٹولیاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں وقت نہیں گزاریں گے۔ رمضان میں ہمارا ایک روزہ ناغہ نہیں ہوگا، ایک دن کی تراویح ناغہ نہیں ہوگی، یہ ہم عزم کر لیں، اور جب عزم کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی اسباب بھی پیدا فرما دے۔ فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آدمی ارادہ تو کرے، عزم تو کرے، آدمی ارادہ کرتا نہیں ہے اور پھر کہتا ہے بھائی اللہ حوالے، اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی۔ بھائی ارادہ تو کرو، اللہ نے حکم دیا ہے فَإِنْ عَزَمْتَ، تو ارادہ تو کر، اپنا ارادہ مضبوط کر، میرے بھروسے پہ بعد میں چھوڑنا۔ کسی چیز کو میرے بھروسے پر یوں ہی نہ چھوڑ، بلکہ اس چیز کو پہلے انتظامات کر لے، جب انتظامات ہو جائیں پھر چھوڑ کے اللہ حوالے۔ تو اس لیے رمضان کے جو کام ہمیں رمضان میں کرنے تھے وہ رمضان سے پہلے کر۔ ہمیں کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے، بچوں کے کپڑے لانے ہیں، اپنے کپڑے لانے ہیں، جوتوں کی شاپنگ کرنی ہے اور مستورات کی شاپنگ کرانی ہے، تو اس کو رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ رمضان میں ہم دکانوں پر لائن نہ لگائیں اور ہمارا وہ قیمتی وقت دکانوں کی لائنوں میں اور شاپنگ کرنے میں نہ گزر جائے۔ اس لیے اس کام کو پہلے کر لیں۔ اور جب پہلے کام کر لیا جائے گا تو پھر جب رمضان آئے گا، چونکہ آگے کوئی کام ہے نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا وقت اللہ ہی کی یاد میں لگے گا۔ اور جب انسان کا ذہن دوسری طرف اٹکا ہوا ہوگا، یار وہ کام بھی کر کے لانا ہے، ابھی بازار بھی جانا ہے، بچوں کے کپڑے بھی نہیں بنے ہیں، میرے کپڑے بھی نہیں بنے ہیں، تو پھر انسان کا ذہن ادھر اٹکا ہوا ہوگا، تو پھر یہاں اس کا جی نہیں لگے گا، اللہ کی یاد میں اس کا جی نہیں لگے گا۔ اس لیے اپنے جی کو اللہ کی یاد میں خالص لگانے کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے تہمد کو کس کر باندھ لیا کرتے تھے اور بستر پر نہیں آتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم نے ساری انسانیت کے لیے حکم دیا ہے کہ تم مجھے راضی کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر ایک بندے سے خطاب ہو رہا ہے کہ مجھے راضی کرو۔ آدم علیہ السلام سے بھی خطاب ہے مجھے راضی کرو، نوح علیہ السلام سے بھی خطاب ہے مجھے راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام سے بھی خطاب ہے مجھے راضی کرو، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطاب ہے مجھے راضی کرو۔ جب نبیوں سے خطاب یہ ہو رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، تو پھر ہم اور آپ تو کون سے کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں تو ظاہر طور پر زیادہ حکم ہے کہ مجھے راضی کرو، لیکن سنو میرے حبیب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے، میرے نبی، میں آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ مجھے راضی کرو، بلکہ آپ کو مجھے راضی کرنا۔ اللہ خود فرما رہے نبی جی آپ کو مجھے راضی کرنا ہے، میں آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں۔
میں آپ کو غمزدہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نبی تو سارے رمضان اپنی تہمت کو کس کے باندھ لے اور آرام اور راحت کو چھوڑ دے، اور ہمارا حال یہ رہے کہ ہمارا روٹین جیسے رمضان سے پہلے وہی رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے ہمارا حال تھا وہی رمضان میں ہمارا روٹین جو کا تو چلتا رہے، اور پھر امید اللہ سے یہ رہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ عزیز و بزرگوں، دوستو، معافی کے لیے اسباب بنانے پڑیں گے، کوئی نہ کوئی سبب تلاش کرنا پڑے گا، بغیر سبب کے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ماں بغیر روئے ہوئے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بچہ جب روتا ہے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے دودھ پلاتی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی نہیں پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد نہیں رکھیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، جب تک نیاز مندی کے لیے پیشانی نہیں جھکائیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، چونکہ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو ہمارے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ان تلاوت اور تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان تو بے نیاز ہے، وہ وراء الورا ہے، اس کو ساری دنیا انکار کر دے اس کی خدائی کا، پھر بھی اس کی خدائی میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے، اور ساری دنیا اطاعت میں سجدہ ریز ہو جائے اس کی بادشاہت میں پھر بھی فرق آنے والا نہیں۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیاز جبین کو اس کے سامنے جھکانا پڑے گا، اس کی اطاعت میں لگانا پڑے گا۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنی سارے کام کاج کو تیار کر دیں، اس کی ترتیب بنا لیں کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک دکان پہ رہنا ہے، اس کے بعد مجھے مسجد میں رہنا، اس کے بعد مجھے قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد مجھے نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد مجھے ذکر اذکار کرنے ہیں، اور مجھے رمضان میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ گالی گلوج نہیں کرنا، اپنے ٹائم کو اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا، چونکہ یہ وقت جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے، اس وقت سے انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، اور یہ وقت سے انسان اس کی جب ناقدری کرنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کے گڈھوں میں اتار دیتے ہیں۔ الوقت اسمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہونا، دیکھو کتنے تالوں کے اندر اسے چھپا کے رکھتا ہے، کتنی اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، اور وقت کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں، ہنسی مذاق میں اڑا دیں، اس کی ہم فکر ہی نہ کریں، پرواہ نہ کریں، یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اس وقت پہ پھر پچھتانا پڑے گا، اور جب پچھتاؤ گے تو پھر اس وقت چڑیا چگ جائے گی کھیت کو، پھر کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے ابھی 5-6 دن باقی ہیں، ہمیں جو بازار کے کام کرنے ہیں، رمضان آئے اس سے پہلے اپنے کاموں کو نمٹائیں۔ کہیں رشتہ داری میں آنا جانا ہے، اس رشتہ داری کے کام کاج کو نمٹا لے کہ رمضان میں ہمیں آنا جانا نہ پڑے، ہم ایک جگہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہیں، ہماری تراویح ایک جگہ ہو جائیں، رمضان میں تراویح ہماری نہ چھوٹے، روزہ ہمارا نہ چھوٹے، ذکر و اذکار کے معمول ہمارے نہ چھوٹیں۔ اس کے لیے ہم رمضان سے پہلے اپنی سارے کام کی ترتیب بنا لیں، کریں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ، چونکہ دوستو حالات بتا رہے ہیں، زمانے کی گردش بتا رہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس رب کو راضی کرنا پڑے گا، منانا پڑے گا، اور وہ رب جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ یوں ہی راضی نہیں ہوگا، اس کے سامنے جب تک رو گے نہیں، جب تک پیشانی اس کے سامنے نہیں رگڑو گے، اس وقت تک وہ رب راضی ہونے والا نہیں۔ اس لیے رمضان سے بہتر موقع اس رب کو راضی کرنے کا کوئی نہیں ہے۔ رمضان کی پہلی رات میں رب کریم آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں، آؤ مجھ سے مانگو،
آؤ مجھ سے مانگو، مغفرت مانگو مغفرت، رزق مانگو رزق، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، آؤ مانگو۔ تو رمضان سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے، اس لیے رمضان سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، تاکہ اس رمضان میں جو پورے سال کے ہمارے گناہ تھے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ سال کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے اللہ کہ آئندہ سال ہم ان برائیوں سے بچ جائیں جن برائیوں میں ہم گزشتہ سال مبتلا تھے، جن عیوب میں، جن گناہوں میں ہم گزشتہ سال میں ملوث تھے، آئندہ سال ان گناہوں سے، ان عیوب سے، ان برائیوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے۔ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کو ہمارا گڑ گڑانا، ہمارا رونا اللہ کو پسند آ گیا، تو اللہ کی ذات سے وہ دور نہیں ہے وہ دن کہ اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ پورا سال ہمارا ایسی سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا جیسے رمضان گزرا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش اور اس کی فکر، اس کی محنت ہر ساتھی کرے کہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا، مستورات کا، کسی کا بھی رمضان کا کوئی وقت ضائع اور بیکار نہ جائے۔